فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اپنی زبان جب تک یہ حرکت کر رہی ہے اللہ کا ذکر کرے. تو عام ذکر تو ہے ہی ہے، لیکن جو اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے نمازوں کے بعد، صبح شام اور مختلف موقعوں پہ، وہ تو ہمیں لازمی اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور نماز کے بعد کے ذکر ہم پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی. اللہ اکبر. ابی بن کعب سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو منظر ان کی کنیت تھی، بتاؤ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہے کہ اللہ کے نبی خود ہی بتائیں. پھر انہوں نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے. حالانکہ لینتھ وائز کوئی اور تھی آیت، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ آیت سب سے بڑی ہے پورے قرآن کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھتے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے، اور صبح شام کے اذکار میں پڑھتے. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اور فرض نمازوں کے بعد تو حدیث آتی ہے جو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے اس بندے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہے تو اس کی موت ہی ہے. تو کتنی فضیلت ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک تو وہ نا ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا اپنے نبی کے ذریعے، میرے بندے یہ بھی اعلان کرو، اس کے عقیدے کا بھی اظہار کرو. اللہ لا الہ، اللہ نہیں کوئی الہ، لا الہ الا مگر ہوا وہی ہے. وہی ہے کون؟ الحی جو زندہ ہے. مشرکوں کے سارے معبود مرے ہوئے ہیں، انہوں نے تصویریں، بت، علامتیں، سمبل، ڈھیریاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں. بندہ مومن تو اعلان کر میں اس کی عبادت کرتا ہوں الحی جو زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے پھر لے جانے والا ہے. القیوم وہی قائم ہے، باقی سب گر جانے والے ہیں. موت تو گراتی ہے. سلیمان علیہ السلام گر گئے، لاٹھی کو جب دیمک لگا تو جنوں کو سمجھ آ گئی، ہیں ہم ایسے ہی ڈر رہے تھے، بابا جی تو فوت ہو گئے. بیماریاں بندے کو، یہ بیڈ کیا ہے ہسپتالوں میں، بیڈ کیا ہے، بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. بس اتنی دیر تک جب تک اللہ اس کو چلا رہا ہے. تو قیوم ذات وہ ہے. لوگوں نے کئی بابوں کو قیوم بنایا، جی 5 قیوم ہے، نہیں، اللہ ایک قیوم ہے، قائم بالذات، بغیر کسی سہارے کے اپنی ذات پہ قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ الہ اس کی عبادت کرنی ہے لا تاخذہ جسے پکڑتی نہیں، سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند. دیکھیں نا اب نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی. تو اونگ آ جائے بندے کو جو نیند سے پہلے آتی ہے، ایک دم بندہ آپ ہی گر جاتا ہے بعض کا نماز، یا کوئی چیز گر جاتی ہاتھ سے، دیکھ نا تسبیح پکڑی ہے، کوئی چابی پکڑی. تو اللہ رب العزت کو اونگ نہیں آتی. بس میں بیٹھے آنکھ لگ جائے سٹاپ ہی آگے نکل جاتا ہے. تو اس رب کو اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے. موت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو زندہ ہے. تو اس کی عبادت کرو نا، اس کو سجدہ کرو جسے موت نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی. سب کو نیند آ جاتی. خیبر سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، تھوڑی سی رات تھی، فرمایا بھئی آرام کر لیتے ہیں، کوئی اٹھائے گا صبح؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اٹھا دوں گا. 2-4 نفل پڑے، تھکے وہ بھی تھے، وہ بھی سو گئے. سورج چمکا، چہرہ انور پہ پڑا صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو گئے کہ بلال کدھر ہو، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا مجھے بھی غافل کر دیا. یہ ایک ہی نماز تھی آپ کی زندگی کی. ہمارے تو ساری نمازیں پر روزوں کی نماز پڑھ لیتے ہم. تو پھر اذان بھی دی گئی، سنتیں پڑھی. یہ خیبر سے واپسی پہ صحیح بخاری کے اندر ہے. پیغمبر نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑی، اور وہ ولیوں کے سردار تھے. ہمارے تو فوت شدہ ولی بھی آن لائن ہے. وہ صحابہ کرام ولیوں کے سردار تھے.
حضرت بلال کا کوئی مقام کم ہے، لیکن سورج نکل آیا، پتہ ہی نہیں لگا فجر کا. تو جسے اونگ اور نیند آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. عبادت اس کی کرنی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے سب کچھ، کوئی اور داتا نہیں، کوئی اور خزانوں کا مالک نہیں. لہو ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، کنٹرول اسی کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور دنیا والو تم فقیر ہو. سب انسان فقیر ہیں. نبی بھی اس در سے مانگ رہا ہے اور صحابی بھی ادھر ہی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، تو سب فقیر ہے. تو جب فقیر سب ہیں تو اسی داتا رب کے پاس آؤ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کتنی، یہ آیت کتنی اہم ہے، جو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اپنی امت کو فضیلتیں بیان کی. من ذا الذی یشفع، کون ہے؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح اس کا نام. کون ہے اتنا پاور والا؟ یشفع، جو سفارش کر سکے اس کی بارگاہ میں. یہ میرا بندہ، اس کو چھوڑ دو. سفارش تو دور کی بات ہے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی پرمیشن کے بغیر تو کوئی بول نہیں سکے گا. سفارش تو اس سے بڑی چیز ہے. ہاں نبی بھی سفارش کریں گے تو اس وقت جب اللہ اجازت دیں گے. فرمایا الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، اس مخلوق کے آگے کیا ہے، وما خلفہم، اور اس کے پیچھے کیا ہے. انسانوں کا ماضی، حال، مستقبل وہی جانتا ہے. اس لیے از خود کوئی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. یہ سفارش اور علم کا ساتھ ساتھ تعلق کیا مانا؟ دیکھنا، جو وکیل کسی مجرم کی کیس ہسٹری نہ جانتا ہو وہ اس کے لیے عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کے علاوہ بندوں کے حالات کوئی جانتا ہی نہیں، سفارش کس طرح کرے گا؟ ہاں اللہ جانتے ہیں کہ بھی اس کو سفارش کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے کہ سفارش کرو. شہید کو حافظ قرآن اگر بعمل ہے 5 بندوں کی سفارش کر لے گا، شہید 70 بندوں کی سفارش کرے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، نیک بندے بھی سفارش کریں گے. اور یہ اعزاز ہے. فرمایا ولا یحیطون، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بشیء، کوئی چیز، من علم ہی، اس کے علم میں سے، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس رب کے علم کا احاطہ کر سکے. کائنات کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے زمینوں، یہ عالم بالا کو. آج بھی ماہر فلکیات کہتے ہیں 6% کائنات دریافت ہوئی ہے، ابھی 94% اندھیرا ہی ہمارے سامنے. اتنی طاقتور دوربینیں بنانے کے باوجود بھی اگر کوئی سائنسدان، کوئی آئنسٹائن یا کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے. ورنہ اسپتالوں میں چلے جائیں، ڈاکٹر نے آج بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں، سی ٹی اسکین ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سمجھ ہی کچھ نہیں. تو کوئی ذرا برابر بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. رب کا علم کتنا ہے، اللہ اکبر. یہاں کہتے ہیں رب جانے تھے فلاں جانے. اللہ مگر بما شاء، جتنا وہ چاہتا ہے. دنیا والوں کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا وہ اجازت دیتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کشادہ ہے، بڑی ہے اس کی کرسی، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کرسی کا لفظ آیا قرآن کے اندر، سب کا ایمان ہے. وہ ہماری طرح کی کرسی نہیں، لیکن کرسی ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو اللہ کی صفات، عرش ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ عرش کا لفظ آیا، ہمارا ایمان. ولا یعودہ، اس کو تھکاتی نہیں، حفظہما، اس کی حفاظت. زمین و آسمان کا معنی کائنات کی حفاظت وہ کر رہا ہے، تھکا نہیں ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تر ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ یہ ہے رب، اس کے ساتھ بار بار اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے نماز فجر کے بعد، اللہم اے اللہ انی اسألک، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں، علما نافعا، ایسا علم جو نفع دینے والا ہے، نفع والا علم، ورزقا طیبا، ایسا رزق جو پاک ہو، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرما۔